دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرے بدھ کا دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ پہلے عشرے میں 2 بدھ آ جائیں، اور آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا وہ 8 محرم کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ 8 محرم وہ دن ہے جس دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا سفر جاری و ساری تھا اور آپ نینوا کے مقام تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ والوں، اس وقت عمرو بن سعد آپ کے تعاقب میں تھا اور حر بن یزید وہ بھی آپ کے تعاقب میں تھے۔ آپ لوگ علماء کرام سے ذاکرین سے یہ بیانات سنتے ہی رہتے ہیں، تو لہٰذا میں آج آپ لوگوں کو ماہ محرم کی 8 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ، سب سے افضل عمل بتا دوں، کیونکہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 8 محرم الحرام کو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، استغفار کرے اور پہلے کلمے کا جو ہے وہ ذکر کرے۔ اللہ والوں، آج وہی بتایا ہوا عمل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک کا عمل کون سا تھا اور 8 محرم الحرام کو کیا تسبیح، کیا عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر 8 محرم الحرام کو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رزق اور مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، لیکن اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر ظہر کے وقت پڑھیں گے اس تسبیح کو تو عصر سے پہلے جو چیز اور جس چیز کی حاجت کی نیت کریں گے، اللہ پاک آپ کا وہ کام کر دے گا، یعنی وہ کام آپ کا ایک نماز کے درمیان ہی ہو جائے گا۔ یہ اس عمل کی سب سے زیادہ تیز ترین خاصیت ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی آج اللہ پاک سے آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے 8 تاریخ کو یہ افضل ترین خاص ذکر میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح صرف وہی بندہ پڑھے گا جس کو رب کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی، کیونکہ ہر بندہ اس ویڈیو پر کلک نہیں کرے گا، لیکن آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں، میری بہنوں، آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے خاص ذکر و اذکار کے لیے چن لیا ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا اور وظیفہ 8 محرم الحرام کو بالخصوص پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 8 تاریخ ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں 8 تاریخ آتی ہے تو اس دن کی فضیلت باقی تمام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس 8 محرم الحرام کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، جو درود میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، کیونکہ اللہ والوں درود پڑھنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ اور بہت ہی خاص عمل ہے، لیکن آج یہ تسبیح میرے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی خاص اور پرسکون زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی تکلیف اور نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے۔ تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ شاندار، یہ خاص وظیفہ، اللہ والوں یہ خاص عمل آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اور یہ 8 محرم الحرام اللہ والوں یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے مقام پر رکے تھے، جہاں پر حر بن یزید نے آپ کو ایک بار روکا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور آپ نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میری زندگی میں یہ ہونا
پاسبل نہیں۔ اور آپ لوگ ہر سال اللہ والوں یہ ذاکرین کے اذکار سنتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں کو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نکتہ کیا ہے۔ اللہ والوں آج کے دن کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ دن تھا جس دن امام علی مقام پر انہوں نے پانی بالکل شب و شتم سے بند کر دیا تھا، اور آپ کے جو مشکیزے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور اس جو آپ کا لشکر تھا اس کے اندر بہت زیادہ بچے اور عورتیں تھیں۔ تو اللہ والوں وہ ایک جو مقام تھا نینوا کا، وہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ سختی کا عالم تھا، تو لہٰذا آج امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ لوگ وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے صبر کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، بس آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں نہایت خاص وظیفہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دن بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ اللہ والوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہادری، شجاعت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو شہداء کربلا کو یاد کرنا چاہیے اور یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن لازمی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے اس دن کو غفلت میں گزار دیا تو یقین جانو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ تو آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرا ہوا اور کامیابیوں والا عمل ہے، جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو دوستو لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی اللہ والو 8 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، خاص دن ہے، روحانیت سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے سجا ہوا ہے۔ تو لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ پہلے آئیں آپ لوگ سب میرے ساتھ دعا کر لیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کرنے سے یقین جانیں اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی آمین ایک کی بھی، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کسی ایک کی بھی آمین اگر رب کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو آئیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران،
کہ मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, ये 8 मुहर्रमुल हराम है, दूसरे बुध का दिन है, और अल्लाह वालों, ये वही बुध है जो बुध इमाम हुसैन के सर पे भी तुलू हुआ था। यानी दिन मैच हो गए हैं, तारीख मैच हो गई है। 8 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी पे भी बुध का दिन था और आज 1448 हिजरी पर भी बुध का दिन है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस तरीके से ये अमल पढ़ना है और हाजतें किस तरीके से कबूल व मंजूर होंगी इसको ज़रा ध्यान में रखें, और जो तरतीब और तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरह से ही अमल को पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। अब अल्लाह वालों, अपने मकसद को जहन में रखें, बीमार है तो शिफा के लिए पढ़ लें, और एक मुट्ठी चावल के दाने भी ज़रूर रखिएगा, एक गिलास पानी का भी ज़रूर रखिएगा, और उस पर आप लोगों ने ये अमल लाजमी पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखे फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिज़ी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं।
اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر کا جو عمل آپ نے ماہ محرم کی 8 تاریخ کو پڑھنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خاص تسبیح ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ تسبیح ہے اللہ والو درود ابراہیمی کی۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ لوگوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی اللہ والو آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو تھامے رکھے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ درود ابراہیمی آپ پر یقین کریں اس طرح سے رحمت کا سایہ کر دے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کر دے گا، گناہوں کو معاف کروا دے گا، اور پورے سال کی کامیابیاں اور رزق آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ جو عمل، یہ جو تسبیح میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آج کی ماہ محرم کی 8 تاریخ کی سب سے خاص اور نایاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، لازمی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف ایک تسبیح 100 بار ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو 100 بار
100 टाइम्स आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें, और सदके के लिए अगर कोई चावल 1 मुट्ठी रखे हैं या पैसे रखे हैं तो उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, ये आज का अमल आखिरी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ये तस्बीह, ये अमल पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख की सबसे खास और मशहूर तस्बीह है। अल्लाह वालों, लाज़मी आप लोगों ने आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख को इस तस्बीह को पढ़ना है। निहायत खास अमल है, निहायत बेहतरीन वजीफा है। देखें, इससे बड़ा और कोई अमल हो नहीं सकता, क्योंकि रिस्क और मालो दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करते ही हैं। लेकिन अल्लाह वालों, ये तस्बीह का जो राज है, जो तस्बीह आपको दे रहा हूँ, या अल्लाह, जिसके मायने ए हमारे महबूद, या रहमानु यानी ए रहम करने वाले, ये रब की नरमी मेहरबानी को बताता, और या रहीमो ये भी रब्बुल आलमीन की मेहरबानी को ही जाहिर करता है। तो अल्लाह वालों, ये अमल गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अनुमा का भी बताया हुआ है। वो भी अपने मुरीदीन को इस तस्बीह को पढ़ने का तरगीब दिलाते थे, क्योंकि ये तस्बीह रूह की ग़िज़ा है और हमारी इबादत का अल्लाह वालों ये भी ग़िज़ा बनती है। तो किस तरीके से अमल करना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु को अपनी सिर्फ और सिर्फ आपने 100 बार 100 टाइम्स माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख को सिर्फ आप लोगों ने 100 बार 100 टाइम्स आप लोगों ने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु को पढ़ना है। उसके बाद पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें, और जो आप लोगों ने चीनी वगैरह रखी है उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब अल्लाह वालों, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखें अमल तो कर लिया, अब आप लोगों ने वजीफा पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक के करीब आपको ले जाती है, तो इसलिए आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। पहले पानी को पी लें जो आपने दम करा था, और जो आपने सदके के लिए चीज़ें रखी हैं उनको सदका कर दें, जो है वो किसी गरीब को दे दें या कुछ मीठा बनाकर बांट दें, बच्चों को खिला दें, पिला दें, या छत पे रख दें, चिड़िया वगैरह खा लेंगे। इस तरीके से ये आपका सदका हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं रखा है तो कुछ रकम ही अल्लाह की राह में सदका ज़रूर कर दें, क्योंकि माह मुहर्रम की 8 तारीख है। हम सब जानते हैं कितना मुबारक दिन है, कितना फजीलत वाला दिन है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। चला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।